الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب محضر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ تو آئیے ایک حدیث پاک آپ کی بھی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ البدور السافرہ للسیوطی کے حوالے سے لکھا ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی کا بھی سایہ نہیں ہوگا، اور تین قسم کے شخص، تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ کے سائے میں ہوگا۔ نمبر دو، وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا، اور بڑی کمال کی بات تیسرا فرمایا، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا بروز محشر اللہ کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی کمال کی بات ہے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ آج سے ہم بھی اپنے حبیب لبیب دو عالم کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی پر شوق و محبت کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہا کریں گے۔ حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک جوان جو احادیث کریمہ، احادیث رسول کو سنا کرتا تھا، جب ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ آتا، ذی الحجۃ الحرام کا چاند نظر آتا، تو اس شخص نے روزہ رکھ لیا۔ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو امت پر مہربان دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے روزہ رکھنے پر آمادہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی دعاؤں میں شامل فرما دے، اس لیے میں ان دنوں کے اندر روزے رکھتا ہوں۔ جب یہ اس نوجوان نے کہا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر بات ختم نہیں، فرمایا 100 اونٹوں کی قربانیاں کرنے کے برابر ہے، اور آگے فرمایا 100 گھوڑے راہ خدا کے اندر چلانے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ جب 8ویں، یہ تو عام جو ہے ذی الحجۃ الحرام کے دنوں کی بات ہے، جب 8ویں ذی الحجۃ الحرام کا دن ہوتا ہے تو تجھے اس دن کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور آگے فرمایا 1000 اونٹ کی قربانیاں دینے کے برابر اللہ تعالیٰ تجھے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1000 گھوڑے دینے کے برابر اللہ تعالیٰ تجھے برابر اجر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، اور جب 9ویں ذی الحجۃ الحرام کا دن آتا ہے اور تو روزے دار ہوتا ہے تو اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اور آگے فرمایا 2000 اونٹوں کی قربانیاں کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ تجھے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ماہ ذی الحجۃ الحرام کے بابرکت دنوں کے اندر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے انعامات سے، ایسے اکرامات سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ذی الحجۃ الحرام کا بابرکت مہینہ
اپنی برکتیں لوٹاتا ہے۔ اس کی آمد کے ہوتے ہی سنت ابراہیمی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہر سال لاکھوں لاکھ مسلمان اس ماہ مقدس میں اللہ پاک کے حکم کی بجا آوری اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو مسلمان قربانی کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں حصول اللہ کی رضا کے حصول اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی نیت سے اس مہینے میں حلال مال سے جو ہے قربانی کرے اور اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق قربانی کرے۔ کیوں کہ یہ قربانی کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سنیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پارہ 30 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو۔ یہ کس نے حکم فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے حکم فرمایا۔ اب آئیے تفسیر کبیر کے حوالے سے لکھا ہے مشہور مفسر قرآن حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، حنفی علماء کرام اس آیت کریمہ سے استدلال فرمایا کہ قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آئیے حدیث شریف احادیث کریمہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ کی طرف چلتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کو کون کون سے بینیفٹ مل سکتے ہیں۔ تو سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، امام ترمذی نے لکھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، جو شخص قربانی کرے اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ دوزخ کی آگ سے آڑ ہو جائے گی اور اپنی پیاری خاتون جنت پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس موجود رہو۔ یا رسول اللہ کیوں رہوں؟ فرمایا کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جو شخص قربانی کرے اپنی قربانی کے وقت موجود رہے، قربانی کے وقت اس جانور کے پاس موجود رہے تو اس شخص کے گناہ جو ہے اس جانور کا خون گرنے سے پہلے معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور امام ترمذی نے لکھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا کہ جو اللہ پاک کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشعۃ اللمعات کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرمایا کہ قربانی اپنے کرنے والے کے لیے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، میزان میں رکھی جائے گی، اور جب رکھی جائے گی تو اس کا نیکیوں کا پلڑا اس قربانی کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی کمال کی بات لکھی، مرقات المفاتیح میں فرمایا، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات المفاتیح میں لکھا، اس حدیث پاک کے تحت کیا فرمایا کہ پھر اس شخص کے لیے، قربانی کرنے والے کے لیے یہ قربانی سواری بنے گی جس کے ذریعے وہ شخص قربانی کرنے والا پل صراط سے آسانی سے پار ہو جائے گا۔
سبحان اللہ، کیسی کمال کی بات ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا جو مسلمان مرد اور عورت صاحب نصاب ہو، مالک نصاب ہو، کیا مطلب؟ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کی رقم اس کے پاس موجود ہو تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور قربانی کرے کہ اس پر قربانی واجب ہے۔ اب چونکہ زکوٰۃ کے اندر پورا کا پورا سال گزرنا مال پر ضروری ہوتا ہے، اب قربانی پر ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کنڈیشن میں بندہ موجود ہے، قربانی کے دن آگے اور 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت یا تجارتی سامان وغیرہ وغیرہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہے، اگر اتنی مالیت ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص پر شرعاً قربانی لازم اور ملزوم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس شخص کو چاہیے کہ اپنی قربانی کو خوش دلی کے ساتھ ادا فرمائے۔ اب آئیے ذرا قربانی کے متعلق ضروری احکامات بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ اپنی پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربانی کر کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری قربانی ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات گھر کے کئی افراد پر قربانی لازم ہوتی ہے، ہر ایک پر الگ الگ طریقے سے جو ہے قربانی کرنا لازم ہوتی ہے۔ اگر کسی نے، جیسا کہ عام طور پر ہماری ماؤں بہنوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو زیورات اب بیچ کر ارجنٹلی طور پر تو اس کو قربانی کے لیے ادا کیا جائے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو اب علماء نے لکھا کہ اگر قربانی واجب ہے تو قرض لے کر بھی قربانی کو ادا کرے گا، اور اگر کسی نے ایسی سچویشن بنا لی کہ گھر کے کئی افراد پر قربانی لازم تھی، ایک بکرا ادا کر دیا اور خاص نہیں کیا کہ کس کی طرف سے ادا ہوا، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا قربانی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے مالی بجٹ کو دیکھ لیں، اس کے بعد جن جن پر قربانی لازم ہے، اگر آپ بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو فکس کر لیں کہ یہ فلاں کی طرف سے جو ہے قربانی اس کی ہو جائے گی، بقیہ کے لیے الگ سے قربانی ادا کرنا ضروری ہو جائے گا، لازم اور ملزوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، بڑا جانور جیسے گائے، بیل، اونٹ وغیرہ، بچیا گائے کا اور بھینس کا بچہ وغیرہ، اس کے اندر جو ہے 7 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بھلے اگر آپ گھر کے 4 افراد پر قربانی لازم ہے یا 7 افراد پر قربانی لازم ہے، بڑا جانور لے کر آ جائیں اور ہر ایک کی طرف سے جو ہے اگر ادا کرنا چاہیں گے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر بکرے میں ایسا کریں گے، بھلے 50 لاکھ کا بکرا ہوئے یا 1 لاکھ کا بکرا ہوئے، اگر آپ نے پورے گھر کی طرف سے ادا کی تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی ایک مسئلہ ہے، سنیے۔ نمبر 3، قربانی کے وقت میں قربانی ادا کرنا یہ لازم ہے، قربانی کے وقت میں قربانی ادا کرنا لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے مد مقابل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں قربانی کے بدلے میں جتنی قربانی کا حصہ میرے اوپر لازم ہے میں اس کے بدلے کسی غریب کی مدد کر دوں، ہاں کسی بے سہارے کو سہارے پر لگا دوں، تو نو، شریعت اسلامیہ نے فرمایا قربانی کرنا قربانی کے وقت کے اندر لازم اور ملزوم ہے، اگر قربانی نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 4، قربانی کا جانور بے عیب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا؟ قربانی کا جانور بے عیب ہونا۔ جو قربانی کے لیے جانور آپ لے کر آئے ہیں یا اویلیبل آپ کے پاس جانور موجود ہے تو دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی عیب ہوگا تو قربانی مکروہ ہو جائے گی، اور اگر اس جانور کے اندر عیب بہت زیادہ پایا جائے گا تو آپ کی قربانی سرے سے ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ہیں قربانی کے مسائل۔ اب یہ تو ہم نے سن لیا کہ قربانی ہم کریں، کہ جو جو قربانی کرے گا اس کو اتنا اتنا ثواب ملے گا۔ اب بہت بڑا المیہ ہے یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر کیوں لازم فرمائی؟ یہ اس لیے لازم فرمائی کہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان کو، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ یہ تو لازم ملزوم ہے نا، اللہ کا حکم ہے، لیکن جو بیسیکلی اس کا جو مقصد ہے وہ ہے غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ لیکن ہمارا مسلمان کیا کرتا ہے؟ فریج کے اندر
پانی کی جگہ پر بھی عید والے دن گوشت بھرا ہوتا ہے، فروٹ کی جگہ پر بھی گوشت بھرا ہوتا ہے، فرج کے ہر طبقے میں برف جمانے کی جگہ پر بھی گوشت بھرا ہوتا ہے۔ گوشت بھرنا، اسٹور کرنا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو غریبوں سے آپ غریبوں کی ہمدردی نہیں کر رہے تو قربانی کا مقصد تو فوت ہو گیا نا۔ لہٰذا جب بھی آپ قربانی کریں تو اپنے غریب اور جو اہل محلہ ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان پر خاص طور پر نظر رکھیں، خدارہ ان پر خاص طور پر نظر رکھیں۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے تو مسلمان ویسے بھی نارمل کنڈیشن میں جو مزدور طبقہ ہوتا ہے وہ گوشت خرید کر اپنے گھر میں کھا لے، یہ بہت اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو بھی قربانی کرے خدارہ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے محلے داروں پر لازمی نظر رکھیے کہ جو غریب ہیں، جو گوشت سے پورا سال محروم رہتے ہیں اور ترس رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے گوشت مل جائے۔ قربانی کے دن پہ بعض اوقات سفید پوش رہتے ہوتے ہیں کہ جو مانگنے کے عادی تو نہیں ہوتے، مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اوپر قربانی لازم تھی، ہم نے قربانی تو کی لیکن اپنے محلے دار کا خیال نہیں رکھا تو ایسی قربانی کا کیا فائدہ۔ لہٰذا جب بھی آپ قربانی کریں تو اپنے جو ہے غریب اور نادار لوگوں پر ضرور جو ہے نظر رکھیے گا۔ اب آئیے، قربانی تو ہو گئی، اب اس کا گوشت بھی ہم نے کھا لیا، تو اب اس کے بینیفٹ، فوائد تو اپنی جگہ، لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو بھی چند ایک میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ انسانی جسم کے لیے ہفتے میں 2 یا 3 بار سے زیادہ گوشت استعمال کرنا بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسانی جسم کے لیے ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے، چل جائے گا، لیکن اگر آپ اس باؤنڈری کراس کر کے جائیں گے، زیادہ استعمال کرنے لگ جائیں گے، تو پھر تو آپ کے نقصان کا بیڑا غرق ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اور بڑے جانور کا گوشت کثرت سے کھانا، اس کا مطلب تو یہ ہوا آبیل مجھے مارو، آؤ مجھے مارو۔ اگر آپ بڑا گوشت کھائیں گے، کثرت سے کھائیں گے، تو یہ بات تو ایسے ہو گئی، مارو مجھے مارو، مارو مجھے مارو۔ ارے اللہ کے بندو، یہ قربانی کرنے کا مقصد اسٹاک کرنا اور بڑے بڑے باربیکیو بنانا، بڑے بڑے فوسٹ فاڑ بنانا نہیں، بلکہ قربانی کا مقصد کیا ہے کہ غریبوں اور ناداروں کی ہیلپ کی جائے اور ان کو بھی اس خوشی کے موقع پر شامل کرنا بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو کثرت سے گوشت کا استعمال ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ کثرت سے گوشت کو استعمال کرنا، گردوں میں یورک ایسڈ اس کی زیادتی ہو جاتی اور گردے جو ہے بآسانی سے خارج نہیں کرتے اس گوشت کو، ٹھیک ہے۔ اور گوشت کا زیادہ استعمال کرنا یہ بھی بہت زیادہ نقصان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے فرمایا زیادہ مقدار میں گوشت کھانے سے کینسر ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ کیا کرنا؟ زیادہ گوشت مقدار زیادہ میں کھانا، یہ کینسر کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ قربانی تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اپنی جسم کی، اپنی باڈی کی، اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے اوپر لازم ملزوم ہے۔ گوشت خوری کے کھانے میں احتیاط جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور خصوصاً جب دعوتوں میں جائیں تو اس چیز کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے چند ایک باتیں آپ کے سامنے قربانی کے آداب پر بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث پاک، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کی گنجائش ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک حالت میں ارشاد فرمایا، مسلمان ہے، حضور کا امتی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کا، اللہ کے فرمان کو ٹال کر ہماری عیدگاہ کے قریب آ رہا، نو انٹری۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو گنجائش رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی قربانی کو ادا نہیں کرا۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس کے پاس اس وقت بینک بیلنس وغیرہ اتنا موجود نہیں ہے تو کسی سے قرضہ لے کر بھی قربانی کو ادا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور نمبر 3، قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی عیب ہوا تو قربانی
جو ہے نہیں ہوگی قربانی مکروہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین پر، اور بالخصوص کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، اور بالخصوص ہمیں یہ ماہ ذی الحجۃ الحرام کے جو بھی ابتدائی دن ہیں اور ان میں قربانی کے جن جن پر قربانی لازم ہے ان کو قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔